کچھ لوگ ایک اور بہت سوال کرتے ہیں، جو ہم پہلے سود لیتے رہے اور سود کی رقم ہے ہمارے پاس. کچھ عرصے سے ہم نے ایک کام کیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سود کے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کی مدد شروع کی ہے. الحمدللہ کئی بہت ہی مجبور اور عزتیں جن کی خطرے میں تھیں ان لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اس جکڑ بندیوں سے رہائی ملی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سود کے پیسے ہمیں بتائیے کہ کیا کریں، اور ایک نے تو بھجوائی دیے. اب الہدا میں تو نہیں لگ سکتے وہ، اب میں کہاں کروں؟ اور ادھر سے یہ آئے اور ادھر سے کچھ لوگوں کی ایسی ڈیمانڈ آئی کہ جو انتہائی مجبور ترین لوگ تھے، تو ہم نے پھر وہ ان کو اس میں دے دیے، یعنی برابر کر دی. ایسی ہی ایک کہانی ایک لڑکی کی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی آپ کو سنا دوں. مجھے پتا ہے وقت اوپر ہو رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو بہت جلدی ہو وہ جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا سا اس کہانی کو سن لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں جب اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، اور لا علمی میں اور ضرورتوں میں اور حقوق العباد کی پابندی نہ کرنے میں. تو یہ ذرا سا سن لیں. میرا تعلق کراچی کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے. میں نے جب آنکھ کھولی تو آواز اونچی کر. اپنی والدہ کو ہمیشہ پریشان دیکھا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب مختلف قسم کی برائیوں میں گرفتار تھے. کبھی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیا انہوں نے، اور اکثر گھر سے غائب رہا کرتے تھے. بہت شروع میں تو رشتہ داروں نے مدد کی، دیکھتے رہے، لیکن یہ کہ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں مستقل طور پر اپنے نانی اور ماموں کے گھر آنا پڑا، کیونکہ والد صاحب نے ذمہ داریاں اٹھانے سے بالکل ہی منع کر دیا. میری والدہ بہت پریشان رہا کرتی تھی، اور ماموں ہم لوگوں کی پرورش کیا کرتے تھے. ہم لوگ نانی کے گھر میں رہنے لگے. بہت شروع سے ہی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے بڑے ہونا ہے اور اپنی والدہ کا سہارا بننا ہے. والد صاحب کو کسی دوست نے کوشش کر آ کے باہر بھجوا دیا اور وہ سعودیہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ہماری زندگی میں کچھ اچھے دن آئے. میری والدہ نے ہم لوگوں کو پراپر طریقے سے اسکول میں داخل کرایا. نانی ماموں کے زیر ہم لوگوں کی پرورش ہوتی رہی. جب میں اسکول میں ہی تھی تو میرے والد صاحب واپس پاکستان آ گئے، اور اب جو تھا پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی عیاشیاں جو تھی وہ مزید بڑھ چکی تھی. اب ان کو ہر بات کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ ان کا ہاتھ بہت کھل گیا تھا. اسکول کے زمانے سے ہی میں نے ٹیوشن وغیرہ پڑھانی شروع کر دی اور پرائیویٹلی پڑھ کے اپنی تعلیم مکمل کرتی گئی. جب میں کالج میں پہنچی تو والد صاحب نے میری والدہ کو سختی سے منع کر دیا کہ میں اب کوئی پیسہ تمہیں نہیں دوں گا، اور میں اولاد کی پرورش جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ان سے کہو کہ یہ اب جوان ہو گئے، اپنا بوجھ خود اٹھائیں. اس طریقے سے میں نے مختلف اسکولوں میں پڑھا کر، ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم کو مکمل رکھا. اور پھر ایک دوست کی توسط سے مجھے ایک کمپنی میں جاب مل گئی. میں پڑھتی بھی اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی گئی. والد صاحب کا یہی حال تھا، کبھی دل چاہا تو پیسے دیے، کبھی دل چاہا تو نہیں دیے. جب میں ایک مقام پر پہنچی اور میں نے گریجویشن کر لیا تو مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی. جب میں جاب کرنے لگی تو والد صاحب کو پتہ چل گیا کہ گھر میں آمدنی کا ایک ذریعہ ہو گیا ہے. اب انہوں نے کام میں بالکل جی لگانا چھوڑ دیا اور وہ مجھ سے پیسے مانگنے لگے. وہ غیر معینہ مدت کے لیے آ جاتے اور مختلف ہیلو بہانوں سے پیسے لے لیتے، پھر اس کے بعد دوبارہ چلے جاتے. وہاں جاتے تو مرضی تھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پیسے بھیجے تو بھیجے. میں اسی طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی رہی. میری بڑی خواہش تھی کہ میری چھوٹی بہن جو ہے اس کی شادی ہو جائے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے زندگی گزاری ہے اس کو پریشان نہ ہونا پڑے. میری والدہ اور میں اسی چکر میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ اسٹیبلش ہو جائیں. باپ کا سایہ پراپر طریقے سے سر پر نہ ہونے کی وجہ سے بھائی بھی کوئی خاص تعلیم حاصل نہ کر سکے. ان کی اپنی الگ دنیایں تھیں. کوئی اسکول سے بھاگ گیا تو کسی نے کالج تک پڑھ کر اپنی جان چھڑا لی. میں کماتی رہی، اور والد صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ میری ایک اچھی پوزیشن ہو گئی ہے اور میں جاب کرنے لگی ہوں اور میں اسٹیبلش ہو گئی ہوں، تو انہوں نے لمبی لمبی چھٹیاں لے کے پاکستان میں وقت گزارنا شروع کر دیا. جیسے تیسے کر کے میں نے کمپنی سے ادھار لون وغیرہ لے کے اپنی سسٹر کی شادی کی. ایک وقت ایسا آیا کہ میں
والد صاحب کو دیتے دیتے اور اس لون کو اتارتے اتارتے بہت سخت مشکل میں گرفتار ہو گئی. کسی نے مجھے یہ کہا کہ ارے تم اتنا پریشان ہو, تم کسی بینک سے لون لے لو یا کریڈٹ کارڈ بنوا لو. لوگوں کے کہنے میں آ کے مجھے یہ راہ بہت آسان لگی اور میں نے کریڈٹ کارڈ بنوا لیا. پہلے ایک بنوایا, پھر کوئی ضرورت آئی دوسرا بنوایا, پھر کوئی ضرورت آئی تیسرا بنوایا. اس طریقے سے میں سود کی لعنت میں گرفتار ہوتی چلی گئی. ہر بار جب میں لون لیتی تو میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ بس یہ اس دفعہ آخری بار ہے, میں یہ لے لوں گی اور یہ والی ضرورت پوری ہو جائے گی, تو اس کے بعد دوسری ضرورت ہوگی, تو اس کے بعد جب تک یہ والا قرضہ اتر چکا ہوگا اور اس کے بعد میں پھر کوئی دوسرا قرضہ لے لوں گی. رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ میری سیلری جس حساب سے بڑھتی گئی اس سے دگنا میری سیلری کا جو تھا پرسنٹیج وہ بینکوں کو جانے لگا. ہوتے ہوتے میری سیلری 18,000 پہ پہنچ گئی. 18,000 پہ پہنچنے کے ساتھ ہی ساتھ میرا سود اتنا بڑھ چکا تھا کہ مجھے 20,000 روپے بینک میں ہر مہینے جمع کرانے تھے. یہ سچویشن جو تھی یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی. دوسری جانب والد صاحب جو تھے وہ بالکل نوکری چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جی انگلش کمپنی میں کام کرتی ہے, کیا مجھے 2 روٹیاں نہیں کھلا سکتی؟ آخر اتنے سالوں سے بھی تو یہ گھر کا آدھا بوجھ اٹھائے ہوئے ہی ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو سمجھا سکوں کہ اب پہلے والی بات نہیں ہے, جو بھی قرضہ میں نے لیا ہے وہ دگنا تگنا ہو چکا ہے. مگر وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے کیا قرضہ لیا ہے, 1,00,000 لیا ہوگا, 2,00,000 لیا ہوگا. کہنے کو تو میں نے 1,00,000 اور 2,00,000 ہی لیا تھا, مگر وہ سود بڑھتے بڑھتے اب تقریباً 4,00,000 کے قریب پہنچ چکا تھا, جس کی وجہ سے مجھے 20,000 روپے مہینہ مختلف بینکوں میں انسٹالمنٹ بھجوانی ہوتی تھی. اس صورت حال نے مجھے بہت پریشان کر دیا اور میں اتنا تنگ آ گئی کہ میں کیا کروں. آخر تنگ آ کر میں نے یہ سوچا کہ اب میں خودکشی کر لیتی ہوں, کیونکہ میرے لیے کوئی راہ نجات نہیں بچی تھی. گھر جاتی تو گھر والے پیسے مانگتے, آفس میں بیٹھتی تو کبھی ایک بینک سے فون آ رہا ہے, کبھی دوسرے بینک سے فون آ رہا ہے. نہ میں نوکری پر جا سکتی تھی نہ میں نوکری چھوڑ سکتی تھی. ارننگ میری کچھ نہیں تھی, اس سے دگنا تگنا جو ہے وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے لوگوں سے ادھار قرض کر کے بینک میں بھرنا پڑ رہا تھا. اس سچویشن نے مجھے بہت پریشان کر دیا. میں نے لوگوں سے ادھار مانگنا چاہا تو جن لوگوں نے مجھے یہ راستہ بتایا تھا انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا. کہنے لگے کہ اگر ہم اس قدر ہیوج اماؤنٹ تمہیں دے سکتے تو ہم یہ کرتے ہی کیوں, تمہیں یہ کہتے ہی کیوں کہ بینک سے لے لو. اب میں چاروں طرف سے پھنس چکی تھی. پھر میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرو تم کوئی پرائیویٹ جاب کرنا شروع کر دو کسی دوسری جگہ پر پارٹ ٹائم, کیونکہ تمہارا ہفتہ اور اتوار تو ویسے بھی فارغ ہوتا ہے. میں نے گھر پر لوگوں کی سلائیاں لا کر سلائی کرنا شروع کی. آفس سے آ کے میں گھر پر سلائی کرتی, بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور اس کے بعد ہفتے والے دن کہیں دوسرے اسکول میں جا کر یا کچھ مختلف کلاسیں لیتی. لیکن یہ انکم اتنی زیادہ نہیں تھی. ہوتے ہوتے پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں ایک دن میں الہدا پہنچی. میری پوری کنڈیشن میں نے اپنی سہیلی کو بتائی اور اس نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں کچھ کام دلوا دیں گے جو تم فارغ وقت میں کر سکو. اس میں یہ ہوگا کہ تمہاری انکم بڑھے گی, لیکن سب سے پہلے تو تم یہ کرو کہ تم اس سود سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو. میں نے اسے اپنے پورے حالات بتایا اور یہ کہا کہ میں اس سود سے پیچھا چھڑاؤں تو میں کیا کروں. اپنے طور پر تو میں چھٹی والے دن بھی کام کر رہی ہوں. والد صاحب میرے لیے مصیبت بن گئے ہیں, وہ نوکری چھوڑ کر آ گئے ہیں. حد تو یہ ہے کہ کبھی ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا ہے اور کچھ نہیں. حالانکہ میں 18,000 روپے مہینہ کما رہی ہوں, لیکن میری جیب میں تو 800 روپے بھی نہیں ہوتے, کیونکہ مجھے بینک کو 20-22,000 روپے تو سود بھرنا ہوتا ہے. اصل تو اس میں سے بہت کم مائنس ہوتا ہے, پورا کا پورا تو پیسہ سود میں جا رہا ہے. اس نے میری یہ تمام باتیں سنی, مجھے الہدا سے تھوڑا بہت کام دلوایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری ملاقات میڈم سے کرواتی ہوں. دوسری کنڈیشن میں نے اس کے سامنے یہ رکھی. میں نے کہا اب تو میں اتنی بیزار آ گئی ہوں کہ شاید میں اب اگلے 10-15 دن میں زہر کھا کے مر جاؤں, کیونکہ میں ایک عرصے سے اسٹرگل کر رہی ہوں اور میں جتنی محنت سے کماتی ہوں میرا دل جانتا ہے 18-20,000 روپے مہینہ کمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میری جاب بہت ٹف ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, تھکن سے چور ہوتی ہوں جب میں گھر پہنچتی ہوں
اب اس کے بعد وہ پوری کی پوری سیلری جب مجھے بینک میں جمع کرنی پڑتی ہے تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بہرحال چونکہ سامنے ایسے لوگوں کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کی ریکارڈنگ بھروا کے آپ کو سنوائی کی کہ میری چونکہ براہ راست ملاقات ہوئی تو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ہر چیز کا پتہ کیا، اور جہاں جاب کرتی تھی وہاں کے جو اونر ہیں یعنی ہر طرح سے تحقیق کی. تو بات یہ تھی کہ بہن کی شادی پہ خاص طور پر جو وہ قرضہ لیا گیا اس کا سود جو ہے وہ اصل سے بڑھ کے اور تنخواہ سے بڑھ کے، اور جن حالات میں دو چار ہوئی وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ سود کی وجہ سے انسان کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سود لیتے ہیں وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. بظاہر یہ کریڈٹ کارڈز بہت خوبصورت دھوکہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جال میں پھنس کے انسان کیسی کیسی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے. بتانے کا سارے قصہ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس رقم میں سے کچھ سود اتارنے میں لوگوں کی مدد کر سکے تو اس سلسلے میں بھی آپ انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں.